نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ پاک کی بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ پاک نے اپنی طاقت سے اور قدرت سے سارے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور انسان کو سارے مخلوق سے اشرف بنایا۔ انسان کو خلیفہ کا درجہ دیا، ساری مخلوق سے اوپر، ساری مخلوق سے اشرف۔ اور خلیفہ علماء فرماتے ہیں کہ نائب کو کہتے ہیں، دوئم کو کہتے ہیں۔ اس کو انسان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اور اللہ پاک نے بے شمار چیزیں پیدا فرمائی، اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ پاک نے جو پیدا فرمائی وہ سب سے زیادہ قیمتی۔ ایک اللہ پاک نے ہدایت کو بہت قیمتی چیز بنائی، اور ایک اللہ پاک نے محنت کو بہت قیمتی چیز بنائی۔ اب دو چیزیں یہ انتہائی طور پہ قیمتی ہیں اللہ پاک کے خزانوں میں۔ اس میں ایک چیز ہدایت جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی، اور دوسری چیز محنت وہ اللہ پاک نے اپنے خلیفہ کے حوالے کر دی، انسان کے حوالے کر دی۔ یہ دو چیزیں، تو انسان کی محنت کو اللہ پاک نے قبول فرمایا ہے، اس میں اللہ پاک نے برکت ڈالی ہے۔ انسانی محنت جس چیز پہ استعمال ہوتی ہے اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ چیز چمک جاتی ہے۔ اگر یہ انسان مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو یہ زمین کی مٹی اس انسان کی محنت کے وجہ سے اس مٹی کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس مٹی سے برتن بناتے ہیں تو یہی زمین کی مٹی ہوتی ہے، لیکن جب اس میں انسان کی محنت شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ سیٹ بن جاتے ہیں، لوگ الماریوں میں رکھتے ہیں گھروں میں، اور بہت زیادہ قیمت اس کی بنتی ہے، بہت قدر سے رکھتے ہیں۔ لکڑی کو جب ہاتھ لگاتے ہیں تو لکڑی کی حیثیت بدل جاتی ہے، کہ وہی لکڑی ہے، لیکن اس میں جب انسانی محنت داخل ہو جاتی ہے، اس پہ انسانی محنت لگ جاتی ہے، تو اسے وہ قیمتی فرنیچر بن جاتے ہیں۔ کتنی اس کی قیمت، لاکھوں روپے کی قیمت لگاتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ان سے بنتی ہے انسانی محنت کے ذریعے سے۔ لیکن میں عام چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں جو عام استعمال میں ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں۔ اس طرح لوہے پہ جب محنت کرتا ہے تو لوہے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ یا پتھر، یعنی یہ اپنی محنت سے پتھر کو کتنا قیمتی بنا لیتے ہیں۔ پتھر کی قیمت کیوں؟
اس پہ انسانی محنت لگ جاتی ہے. اس لیے اللہ پاک نے انسان کی محنت میں برکت ڈالی ہے. اس کو قبول کیا. جہاں بھی لگاتا ہے یہ انسان جہاں بھی اس محنت کو لگاتا ہے وہ چیز قدر والی بن جاتی ہے, وہ چیز قیمت والی بن جاتی ہے. دیکھیں ہوا میں ہوائی جہاز اڑتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہوائی جہاز اڑ رہا ہے. نہیں بھئی, ہوائی جہاز نہیں, یہ تمہاری محنت اڑ رہی ہے. وہ بحری جہاز سمندر میں تیر رہا ہے. نہیں, وہ بحری جہاز سمندر میں نہیں, تیری محنت سمندر میں تیر رہی. یہ انسانی محنت سمندر میں تیری. تو اس لیے انسان کو اللہ پاک نے جو قیمتی چیز دی ہے, محنت دی ہے, انسان اس کو یعنی کائنات کی اور مادی چیزوں پہ لگا رہا ہے. تو اس انسان کی محنت کی وجہ سے یہ مادی چیزوں کی اور ان مٹی اور لکڑی کی اور لوہے کی بنی ہوئی ان چیزوں کی قیمت بڑھ گئی. اب ان چیزوں کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ اب کار کی قیمت ہے اور انسان کی قیمت نیچے آ گئی. اس کی قیمت اب کوٹھی کی قیمت ہے, کوٹھی کی قیمت بن گئی, انسان کی قیمت نیچے رہ گئی. اب یہ جو ان چیزوں کو اوپر درجے پہ لے آیا, یعنی اونچے مقام پہ لے آیا, ان چیزوں کو یہ انسان اپنی محنت کے ذریعے سے لایا. اس کی محنت کے ذریعے سے ان چیزوں کو, مادی چیزوں کو عزت مل گئی, ورنہ یہ چیزیں اوپر آ گئی اور یہ انسان نیچے رہ گئے ان چیزوں سے. حالانکہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ترتیب نہیں ہے. اللہ پاک کی طرف سے یہ ترتیب ہے کہ اللہ پاک کی ذات اوپر ہے, اس کے بعد اللہ پاک کے بعد اللہ پاک نے انسان کو شرف عطا فرمایا ہے, انسان کو خلیفہ بنایا ہے, اور اس کے بعد اللہ پاک کے بعد پھر انسان کا درجہ ہے, اور اس انسان کے بعد پھر یہ ساری چیزیں نیچے ہیں, یہ نیچے ہیں, انسان کے نیچے ساری کائنات. اب یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے جو بنائی ہے یہ اپنی استعمال کے لیے نہیں بنائی, یہ اس خلیفہ کے استعمال کے لیے بنائی. اللہ پاک کی ذات اوپر اور یہ انسان درمیان میں, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے نیچے. یہ فطرتی ترتیب اللہ پاک کی طرف سے, اور یہ صحیح ترتیب ہے. یہ اگر یہی ترتیب چلی تو یہ پھر انسان اپنے اصل مقام پہ ہے. لیکن ہم نے اپنی محنت سے ترتیب کو الٹا کر دیا. ہم نے اپنی محنت سے محنت کر کے, چیزوں پہ محنت کر کے ان چیزوں کو اوپر لے آیا, اور خود چیزوں کے انسان چیزوں کے نیچے رہ گیا, ترتیب بدل گئی. یہ فطرت کی ترتیب نہیں ہے, یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی اور کی ہوئی ترتیب کہ انسانیت کی جگہ بدل گئی, چیزوں کی بھی جگہ بدل گئی. چیزیں اوپر آ گئی, انسان نیچے چلا گیا, اس نیچے کی طرف آ گیا. اور یہ ایک کلیہ ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ جب آدمی پہ حال آتا ہے اور آدمی جب کوئی مشکل کام آتا ہے پھر وہ اس وقت حاجت میں یا تکلیف میں وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً ماں کی طرف دیکھتا ہے, ماں سے مدد طلب کرتا ہے, اور ماتحت پہ جب تکلیف آتی ہے تو وہ افسر کی طرف دیکھتا ہے. اسی طرح یہ جب انسان پہ بھی کوئی مشکل آتی ہے, کوئی حاجت آتی ہے, حال آتا ہے تو انسان بھی اوپر کی طرف دیکھتا ہے.
لیکن جب یہ انسان اپنی اصل مقام پہ ہوتا ہے، پھر جب یہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اوپر اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، پھر اس کی ساری توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف چلتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنی محنت سے اپنے مقام کو بدل لیتا ہے، یہ نیچے آ جاتا ہے، چیزیں درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں، تو پھر جب بھی اس پہ حال آتا ہے تو یہ اس وقت اوپر کی طرف دیکھتا ہے، تو اوپر کی طرف اس کی تجارت ہوتی ہے، اس کی طرف اس کا کارخانہ ہوتا ہے، اوپر کی طرف اس کی زمین ہوتی ہے، اس کے باغات ہوتے ہیں، اس کے مال ہوتے ہیں، اس کے نقشے ہوتے ہیں، تو پھر نقشوں کو دیکھتا ہے اور نقشوں پہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہاں سے مجھے مدد ملتی ہے، اور یہ انسان کے گاٹے کا مقام ہے، یہ انسان کی تنزل کا مقام ہے، اور یہ مقام جو اس نے بنایا ہے یہ اپنی محنت کے ذریعے سے بنایا۔ ذرا حاجی صاحب ایک دن فرمائے تھے، ایک دن مثال لیتے کہ ایک بلی سونار کی دکان میں، سونار دکان بند کر رہا تھا، تو ایک بلی اس کی دکان میں رہ گئی، دکان بند کیا۔ اب وہ تو سونار کی دکان ہے، سارے لوہے کی چیزیں، وہ اوزار ہیں، کوئی کھانے پینے کی چیز تو ہے نہیں۔ اب وہ بلی ساری رات پھرتی رہی، کھانے کی چیز تلاش کرتی رہی، اس کو بھوک لگ گئی۔ جب بھوک لگ گئی، کوئی چیز ملی نہیں، تو وہاں سوان پڑا ہوا تھا، سوان پہ اپنی زبان کو رگڑا۔ جب سوان پہ زبان کو رگڑا تو اس سے خون نکل آیا۔ جب خون نکلا تو خون لذیذ تھا، اس میں اس کو مزہ آ گیا بلی کو، کہا یہ تو بڑا لذیذ خون ہے، اور تو وقتی طور پہ اس کو محسوس ہوا تو اور زبان رگڑنے لگی، اور تو اس کو اور خون آ گیا، تو وقتی طور پہ وہ لذت لیتی رہی، لیکن جب زبان سوان پہ رگڑتی رہی اور اپنا خون چاٹتی رہی اور اپنے خون میں مزہ آتا رہا، جب اس کے بدن میں خون ختم ہو گیا تو اس پہ جگہ پہ مر گئی۔ فرمایا کرتے تھے اسی طرح انسان آج جو کاروں سے مزے لے رہے ہیں، کوٹھیوں سے مزے لے رہے ہیں، کارخانوں سے مزے لے رہے ہیں، باغات سے، زمینوں سے مزے لے رہے ہیں، وقتی مزے لے رہے ہیں، اس کی مثال اس بلی کی طرح ہے۔ وقتی طور پہ اس کو جو لذت محسوس ہو رہی تھی، وہ لذت اس میں نہیں ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے، یہ لذت اس کی اپنی محنت کی لذت ہے۔ وہ اپنی محنت کی لذت کو وقتی طور پہ محسوس کر رہا ہے، اور ان چیزوں میں اس کو موت آ جائے گی، اس لذت پہ اٹھا دیتا۔ تو اس لیے بھائی اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی ہم یہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے مخلوق پہ پڑے تھے، اور اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو محنت فرمائی وہ ساری محنتوں میں اونچی محنت ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانیت پہ محنت فرمائی، یعنی انسانیت کی محنت کی جگہ جو بتائی کہ انسانیت کی محنت کا مقام جو ہے انسان خود ہے۔ جب یہ انسان اپنے اوپر محنت کرے گا، اپنی امت، تو اس کی محنت صحیح رخ پہ آ گئی۔ جب اپنی جان پہ محنت کرے گا تو اس محنت کے ذریعے سے اس کا یقین بنے گا، اللہ پاک کی ذات کے ساتھ تعلق بنے گا، اس محنت کے ذریعے سے اس کی نمازیں بنیں گی، صحیح علم آئے گا، اور اس محنت کے ذریعے سے اللہ پاک کے ساتھ تعلق جوڑے گا، اس میں اخلاق آئیں گے، اور جب یہ اپنے اوپر محنت کرے گا تو یہ اپنی اصل مقام پہ رہے گا۔ یہ جب اپنی مقام پہ رہے گا تو یہ ساری نیچے کی کائنات اس کی تابع ہوگی، اور ساری نیچے کی
کائنات جو ہے اس کی منشا پہ چلے گی، یہ اپنی خلافت کے مقام پہ ہوگا، یہ اللہ پاک کی تابعداری کرے گا، نیچے ساری چیزیں اس کی تابعداری کریں گی۔ تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کا رخ انسان کی طرف کیا، اور اللہ پاک نے یعنی سوائے انسان اور جنات کے کسی اور پہ محنت کرنے کے لیے انبیاء کو نہیں بھیجا، کیونکہ محنت انسانوں پہ ہونی چاہیے، محنت کے قابل اور محنت کی چیز انسان ہے، اسی انسانوں پہ محنت ہوگی تو یہ انسان اپنی اصل مقام پہ آئے گا، اور جب یہ اصل مقام پہ آئے گا تو یہاں پہ یہ خلافت کی زندگی گزارے گا۔ اگر خلافت کے مقام پہ نہیں ہوگا، نیچے کے مقام پہ ہوگا، پھر مخلوق کا ہاتھ ہوگا اور انسان کی گردن ہوگی، یہ ساری زندگی ایسے گزارے گا، یہ ساری زندگی غلامی کی زندگی گزارے گا، مخلوق کی غلامی میں اس کی زندگی گزرے گی۔ جس طرح ہم بکرے کو پکڑتے ہیں گردن سے، اس طرح یہ مخلوق کائنات کا ہاتھ ہوگا، پنجہ ہوگا اور ہماری گردن ہوگی، ساری زندگی ہماری ایسی گزرے گی۔ لیکن اگر ہم اصل مقام پہ آ گئے، خلافت کے مقام پہ آ گئے، تو پھر ہمارا ہاتھ ہوگا، پھر کائنات کی گردن ہوگی، پھر ایسی زندگی گزرے گی۔ اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی، اور یہ سب اکرام کی زندگی تھی، اور یہ زندگی تب وجود میں آئے گی جب انسان کی اپنی محنت اپنے اوپر لگے گی، اپنے آپ کو نظر انداز کر کے انسان نے چیزوں پہ محنت کرنی شروع کر دی، تو اس سے ایک آدمی کارخانے پہ محنت کرتے، کارخانہ قیمتی ہو گیا، ایک آدمی دکان پہ محنت کرتا ہے، دکان قیمتی ہو گیا، بھائی دکان تو، اور جب یہ دکان کو دیکھتے کہ قیمتی ہو گئی، یہ کہتے ہیں کہ میں بن گیا، نہیں تو تم نہیں بنے، تمہاری دکان بنی، تم نہیں بنے، تمہارا کارخانہ بنا، اور کارخانے کا بننا اور ہے، تیرا بننا اور ہے۔ تیرا بننا تو یہ ہے کہ تو یقین کے لحاظ سے کتنے آگے بڑھا، اللہ پاک کے ساتھ تعلق کے ذریعے کی حیثیت سے کتنا آگے بڑھا، اور نمازوں کی تمہاری نمازیں کیسی بنی، کیا فیصلے والی نمازیں، تم اپنی نمازوں پہ فیصلے کروا سکتے ہو؟ ایک نماز ایسی چیز ہے کہ اگر یہ ہم نے نمازوں پہ محنت کی اور ہماری نمازیں بن گئی تو ہمارے سارے مسائل اللہ پاک نمازوں کے ذریعے سے حل فرمائیں گے، ساری حاجتیں نمازوں کے ذریعے سے حل ہوں گی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر ہم سے سارے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ ایسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ سندھ میں ایک سڑک بن رہی تھی، وہاں انگریزوں کا زمانہ تھا، راستے میں مسجد آ رہی تھی، تو مسجد کو کچھ انگریز شہید کرنا چاہتے تھے، تو امروٹی رحمۃ اللہ علیہ آگے انہوں نے کہا کہ کسی نے ہاتھ لگایا مسجد توڑنے میں تو ابھی میں 2 رکعت نفل پڑھ کر پوری برطانیہ کی سلطنت کو ختم کر دوں، کیونکہ اس نے یعنی اتنی دھمکی پہ بھی وہ ڈر گئے، انہوں نے مسجد توڑی بند کر دی۔ اس لیے ہم اس قوت والی نمازیں بنا لیں، جب اپنے اوپر محنت کریں گے فیصلے والی نمازیں بنے گی، 2 رکعت پہ اللہ پاک سے فیصلے کروا لیں گے، اس میں ہماری رزق کے مسئلے بھی حل ہوں گے۔ تو اس امت کے سارے مسائل نماز کے ذریعے سے حل ہوں گے، اور جب یہ فارغ ہوں گے مسائل سے تو ان کا سارا وقت جو ہے وہ دین کی محنت پہ لگے گا، انسانوں پہ محنت پہ لگے گا۔ اس کے لیے بھائی بننا تو اس کو کہتے ہیں کہ یقین بن گیا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ، اور یقین
یہ معرفت نہیں، یہ معرفت تو جان پہچان کو کہتے ہیں. جان پہچان سلام کلام تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. نہیں، اللہ پاک کے پاس ہونے کو، اللہ پاک کے پاس ہونے کو اس کو معیت کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کو اپنے پاس سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے. آدمی جب مدد کے لیے پکارتا ہے تو اپنے پاس والے کو پکارتا ہے. اس کو ذکر بھی کہتے ہیں. تو اس طرح اللہ پاک کے ذات کے، اللہ پاک کے وہ ہم اپنے ساتھ سمجھیں کہ اللہ پاک ہماری ساتھ ہے. اس کو خلیفہ کہتی. یہ خلافت کا مقام ہے. اور اس کے یہ اخلاق ہمارے بنتے رہیں گے. تو اس طرح جب انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے پھر یہ ترقی کر لیتا ہے اور اس کو اللہ پاک نے ویسے بھی دوسرے درجے پہ رکھا ہے. لیکن جب یہ اپنی عمر میں بہت قریب چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کی نمازیں معراج والی نمازیں بن جاتی ہیں. ان نمازوں کے ذریعے ان کو معراج نصیب ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھائی بزرگوں دوستو، اب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سب کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اور دوسرے پیغمبروں کی جو امتی تھی وہ تو اگر اپنے اوپر محنت کرتی ان پہ ان کا نجات ہوتا. لیکن ہمیں تو دو کام ملے ہیں. ایک اپنی محنت اپنے اوپر لگانی ہے اور ایک اپنی محنت دوسرے انسانوں پہ لگانی ہے. کیونکہ اس سب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اس سب آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں. اس لیے ساری دنیا کے انسانوں پہ ہم محنت کریں کہ ساری دنیا کے انسان جو ہے اپنی محنتوں کو بدل دیں. پہلے ہم اپنی محنت کو بدلیں گے. پہلے ہم اپنی محنت کو بدلیں گے، پھر ہمارا مقام تبدیل ہوگا. جب تک ہم اپنی محنتوں میں تبدیلیاں نہیں لائیں اور ہمارے ذمہ تو ہے دوسرے انسانوں کی محنتوں کو بھی بدل دیں. ٹھیک ہے، کیا تم خاک میں لگے ہو، زمینوں میں لگے ہو، اس پہ محنت کر رہے ہو. عائشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک آج جو خزانے ظاہر ہو رہے ہیں، جو انسان اس کے لیے دوڑ دھوپ لگاتا ہے، آج جو خزانے کے پیچھے لگے ہوئے سارے خزانوں کی چابی اللہ پاک نے اس سب کو پیش کر دی، اس کے حوالے کی. آج جو خزانے ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن حضور ہم نے خزانوں کی وہ چابیاں صحابہ کو نہیں بتائی. صحابہ کو وہ چابیاں نہیں بتائی کہ یہ چابیاں اس طرح کہ یہ بھی ان میں لگ جائے، بلکہ صحابہ کو ایسے کام پہ ڈال گئے، ایسی محنت پہ ڈال گئے کہ خزانوں والے ان کے غلام بن گئے. خزانوں تو ہمارے پاس تو ایسی محنت ہے، ہم اپنے اوپر محنت کر کے دوسرے انسانوں پہ محنت کر کے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ خزانوں والے جو ہے یہ غلام بن جائے. اب ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، چیزوں کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. پھر جب محنت کو تبدیل کریں، پھر یہ چیزیں ہماری غلامی میں زندگی گزاری کی، یہ ہمارے غلام رہیں گے، ہم خلافت کے مقام پہ رہیں گے. حیثیت تبدیل ہو جائے گی. اب ہم نے سے اپنی محنت کے ذریعے سے حیثیت کو تبدیل کیا ہوا ہے، غلط جگہ پہ آ گئے. اب پھر اپنی محنت کے ذریعے سے صحیح محنت پہ آنا ہے. اس کے لیے محنت کو تبدیل کرنا ہوگا، اور محنت کی تبدیلی ایک تو یہ کہ آپ یہ کریں، ہاتھ اٹھائیں کہ ہم نے محنت بدل دی. ایک یہ ہے، ایک کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے محنت نہیں. ایک پیش رفت ہے،
اس رخ پہ قدم رکھنا ہے. یہ 4 مہینے جو ہے یہ 4 مہینے پیش رفت ہے. یہ 4 مہینے قدم رکھنا ہے محنت کی تبدیلی کے لیے. ایک عہد ہے کہ میں نے اپنی محنت بدلنے کا ارادہ کر لیا. اس کے لیے میں تیار ہوں, میں نے قدم رکھ لیا. اس کے لیے وہ 4 مہینے کے لیے وہ 4 مہینے کے لیے نکلتا رہے, نکل جائے. اور پھر اس کے بعد جب یہ اور ترقی کرے گا, یہ اور اپنے اوپر محنت کرے گا, اور انسانوں پہ محنت کرے گا, تو ان کی یعنی ان کے درجات بلند ہوں گے, اور ان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کی محنت تبدیل ہوگی اور ان کا مقام بھی تبدیل ہوگا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کو انسانیت کے مقام پہ لے آئیں. اب انسانیت کے مقام سے گر کر نیچے کے مقام پہ آ گئی ہے, تو پھر اس مقام سے اٹھا کر اصل مقام پہ لانا ہے. لیکن اس کے لیے محنت کی تبدیلی ضروری ہے. اس محنت کی تبدیلی کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی 4 مہینے لگائیں گے. جب 4 مہینے لگائیں گے محنت کی تبدیلی کا دور شروع ہوگا, پھر اللہ پاک ہمیں زمین کے پہ خلافت کی زندگی عطا فرمائیں گے, اور پھر مرنے کے بعد اللہ پاک کے مہمان ہوں گے. وہاں مہمانی کی زندگی ہوگی اور یہاں خلافت کی زندگی ہوگی. یہ انسانیت کی زندگی ہے, اور اس سے ہٹ کر وہ انسانی زندگی نہیں. یہ پھر وہ گری ہوئی زندگی ہوتی ہے. اس کے لیے بھائی ایک تو یہ کہ جنہوں نے محلوں میں ارادے کیے کہ محلوں سے 4 مہینے کی جماعت بنی ہے, یا پہلے سے ساتھیوں کے ساتھ ارادے کیے, میں ان سے نہیں کہتا کہ آپ بھائی ارادہ کر لیں. وہ جو صرف ایک چادر کے ساتھ اجتماع میں آئے ہوئے ہیں, یا کوئی اور کا ارادہ بھی نہیں ہے, یا ایک رات کے لیے آئے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اس بات کی عزم کر لے کہ انشاءاللہ میں جب یہ اجتماع کے ختم ہونے پر, اور جب ہم مغرب کے بیان ہوگا تو مغرب کے بیان میں ہم نقد 4 مہینے دیں گے, اور 4 مہینوں کے لیے انتظار نہیں کریں گے تاکہ ہماری محنت میں تبدیلی آ جائے. اور اگر ہم اسی محنت میں لگے رہیں گے تو پھر اسی مقام پہ رہیں گے, تو پھر ہم ایک ایک چیز کے غلام رہیں گے. ہر چیز ہمارے اوپر حکومت کرے گی, اور یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے اور اللہ پاک کے درمیان میں حائل ہوں گے. ہم جب اوپر نظر کریں گے تو اللہ پاک کی ذات پہ نظر نہیں پڑے گی, چیزوں پہ نظر پڑے گی. تو اس غلط جس طرح بادل درمیان میں آ جاتے ہیں, بادل درمیان میں زمین والوں کو پھر آسمان نظر نہیں آتا, حالانکہ دعا ہوتا ہے گرد و غبار, بادل کیا ہوتے ہیں, لیکن وہ ہٹ جاتے ہیں پھر آسمان نظر آتا ہے. اسی طرح جب یہ چیزیں ہمارے سر پہ ہوں گی تو اللہ پاک تک ہماری پہنچ نہیں ہوگی, یہ درمیان میں حائل ہوں گی. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے حائل ہونے والوں کو ہٹا دیا کہ درمیان میں حائل نہیں ہونا ہے. براہ راست اللہ پاک نے فیصلے فرمائے. اس طرح ہمارے براہ راست اللہ پاک کے ساتھ تعلق جڑے گا, تعلق بنے گا. تو اس کے لیے بھائی جو قربانی کے ساتھ نکلے گا, اور قربانی کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں نکلے گا 4 مہینوں کے لیے, چاہے حالات اجازت دیں یا نہ دیں, چاہے طبیعت چاہے یا نہ چاہے, قربانی کی بنیاد پہ حالات کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو اللہ پاک پھر ہماری نقشوں کے خلاف مدد فرمائیں گے. تو اس کے لیے سارے کے سارے جو ہیں وہ وہی 4 مہینے کے نقد ارادے کر لے کہ انشاءاللہ ہم, اور نیت بھی یہ کر لے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی محنت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, محنت کی کا رخ موڑنا چاہتے ہیں, چیزوں سے اپنی طرف رخ موڑنا چاہتے ہیں اس محنت کا.
اور چیزوں سے باقی انسانیت کی طرف رخ موڑنا چاہتے ہیں اس محنت کا، تو اس کے لیے بھائی ارادے فرمائے کہ کون ایسے ہیں جو کہ پہلے ارادے نہیں تھے یا پہلے تیار ہوئے نہیں تھے، لیکن اب کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے لگاؤں گا محنت کی تبدیلی کے لیے. جی ماشاءاللہ ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ اس کے لیے فرمائے بھائی اور کھڑے ہو جائیں. www.darsequran.com